سبحان اللہ جناب لوری صاحب نایاب ہم کو حرملا اور ان کو حرملا نظروں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا جوش نے اچھے مرثی یہ کہے لیکن ایک مارشل مزاج انسان اشک عزا کی قیمت پہ کی اہمیت پہ وہ گفتگو کا جواز نہیں رکھ سکتا۔ کربلا کے بعد کسی بھی امام نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار کا کام اشک عزا سے لیا، تلوار کا کام چھوڑ دیا آخری امام کے لیے، اور اب جو آخری بار تلوار چلے گی تو وہی انتقام کربلا ہوگا۔ بی بی زینب کے حوالے سے یہ مصرے تھے۔ میں علامہ جمیل مظہری کی زبان جو انیس سے بہت قریب ہے اور جمیل مظہری سے عزیزداریاں یہاں رشتوں کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بند پیش کر رہا ہوں ان کا کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، ہیں ادھر عون و محمد تو ادھر اسماعیل، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ ایک اور مرثیہ ان کا شام غریباں اس سے متصل کر کے اسی بحر میں ہے، ایک بند پیش کر رہا ہوں۔ تیرگی چپ ہے، بی بی کی آپ دیکھیں مدح تشریف لائیں آپ تمام یہ شخصیات۔ تیرگی چپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے، ہر اسیر الم و جور و جفا نیند میں ہے، موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوا نیند میں ہے۔ مصرع قیامت کا کہہ دیا ہے شاعر کا، اپنے خدا سے عشق اور بندگی کا اپنے خدا سے جو یہ ایک جھگڑا ہے، یہ اس کا جو عشق ہے اس کا انداز آپ دیکھیں۔ سو گئی غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے۔ آپ عاشور کی کیفیت میں شاعر کی کشمکش کو ملاحظہ کریں کہ موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوا نیند میں ہے، سو گئی غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، کون سہیل بھائی تشریف لے آئیں، یہ سب علمی خاندان، سہیل بھائی تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں۔ سو گئی غیرت حق قہر، تنویر بھائی تشریف لے آئیں، میں کس کس کو نام لوں، سب اپنی جگہ کے دارہ ہیں، اس لیے یہ مصرے میں نے منتخب کیا آپ سب کی نظر۔ سو گئی غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، کون پہرے پہ ہو بنت اسد رب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا۔ اب 2 منٹ میں لوں گا، ایک منٹ جس کے چہلم کی مجلس ہے، آپ پرسے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات دیکھا یہ گیا ہے کہ محراب اور مصلی پہ رہنے والا شخص زندگی کے اور معاملے میں عہدے اور مناصب میں ذرا سا کم ہوتا ہے، مگر جو اہل بیت کی زندگی ہے، مولا کائنات کی زندگی، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو جس منصب پہ جس طریقے سے جامع الازداد یعنی مولا کائنات کی انگلیاں ہیں جو تلوار بھی چلاتی ہیں اور قلم بھی، تلوار چلائیں تو فاتح خیبر، قلم چلائیں تو نہج البلاغہ، تو یہ جو مولا کائنات کی زندگی ہے، تو ایک شخص والی وال کا ایسا جس نے انڈیا کو یعنی نیشنل لیول کا کھلاڑی وہ رہا ہو، پلیئر رہا ہو، اور اس کے ساتھ تہجد اور نماز اور بچوں کی تربیت۔ اچھا ان سب کے بعد میں دیکھیے شرعی اور شعری دونوں مزاج کا امتزاج اور منہاج اگر یہ کہیں جمع دیکھنا ہو تو مرحوم سید علی صاحب کی شخصیت تھی، یعنی فقہی مسائل میں پورا خاندان یہ کہتا تھا کہ سید علی انکل کے پاس جاؤ وہ مسئلہ بتا دیں گے، ایک یہ والی شان تھی۔ اور اس کے بعد نفیس غازی پوری صاحب موجود ہیں یہاں، نثار صاحب، ان سب کی جب صحبتیں ہوتی تھیں اور بیٹھتے تھے یہ لوگ گفتگو کرتے تھے تو اس میں مولانا رومی اور سعدی اور حافظ اور غالب کے فارسی کے شعر یہ لوگ پڑھتے تھے، وہ ایک کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر حسین اور ذاکر حسین اور بچوں کی تربیت اور اپنے واجبات، اپنے فرائض، بچوں کو اپنے عہدوں پہ اپنے منصبوں پہ پہنچانا، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین وسائل پیدا کرنا،
مسائل کو حل کرنا، یہ ان کی شخصیت تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے میں اس وقت ایک شعر مرحوم کے حوالے سے میر تقی میر کا پیش کروں گا۔ شاہد منظر عباس صاحب بھی بڑے کثیر المطالعہ ہیں، شعر پیش کرتا ہوں۔ باتیں ہم سرکار آپ آگے کو تشریف لائیں، نہیں آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اور اب جس صاحب جمال و جلال شخصیت کو مجھے ممبر پہ آواز دینی ہے، اس کے لیے ایک دو جملے میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اصل میں ان کو جو وراثت حاصل ہے، اور جس حسینیے میں یہ حسینیہ غفرآباد ہے، عزا خانہ ہے، امام باڑہ ہے، شہ نشین ہے، مولا کی زری ہے، غازی کا پرچم ہے، حضرت علی اصغر کا گہوارہ ہے، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ یہ جو کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، علم اور روحانین جو ہیں ان کی خبروں سے بھی ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت غفران ان کی جو شرعی خدمات ہے اور جو شرعی زبان ہے اور ان کی جو دینی اور دینیات کے کام ہیں، اور ایک طرف سامنے صاحب ابقات ان کی جو شعری زبان ہے، یعنی ابقات الانوار کی عربی اہل عرب کے پاس نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو عربی کے مرادفات اور مترادفات ایسا لگ رہا تھا کہ نہج البلاغہ کا خاندان ہے، جن کے الفاظ میدان ذہن انسانی میں میمنہ اور میسرہ پہ جب حملہ کرتے ہیں تو تشکیک کے بتوں کا قلاقمہ ہو جاتا ہے، وہ زبان ہے ان کی، یہ بقات کی، یعنی ایک ایک لفظ کے مشتق سے 150-200 الفاظ، یا باقات الانوار کی زبان ہے عربی کی۔ مجھے ہیچ میں مداں پمبا دہاں شد بدھ بھی نہیں آتی عربی، مگر میں اس کے بعد ذمہ داری سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور ان کے پہلو میں وہ حضرت مولانا ابن حسن نونہروی، ان کی زبان، وہ کتاب لکھتے نہیں بولتے تھے، آدمی ان کو سن لے تو لکھنے کے لائق ہو جائے۔ یہ ہے زبان کا تخلیقی استعمال جو ان شخصیات کے حوالے سے میں نے پیش کیا، اور اس سلسلۃ الذہب کی موجودہ روشن ترین کڑی کا نام ہے حضرت مولانا حجت الاسلام سید عروج الحسن میثم صاحب۔ میں زبان کے تخلیقی استعمال پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ لغت میں لفظوں کے معنی نہیں ہوتے، فرہنگ میں نہیں ہوتے، لغت لفظوں کے مقبرے کا نام ہے۔ لغت میں لفظوں کے سینونیمز ہو سکتے ہیں، لغت میں الفاظ کی سملر الفاظ ہوتے ہیں، معنی نہیں ہوتے۔ بہت ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک بھی محاورہ لغت سے حل کر کے دکھا دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں متکبر انسان کی ناک ایک ہاتھ لمبی ہوتی ہے، لغت سے ثابت کریے۔ میں کہہ رہا ہوں فرعون کی ناک کے آگے سامنے آنے والا سر مکھی کی طرح اڑا دیا جاتا ہے، لغت سے حل کیجئے۔ اسے زبان کا تخلیقی استعمال کہتے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے لسانیات کے اس پہلو سے واعظین کا طالب علم رہا ہوں، اس لیے چاہ رہا ہوں ایک آدھا منٹ اس پہ گفتگو کر کے آپ کے سامنے عرض کروں۔ اصل میں لفظوں کا تخلیقی استعمال ہی لفظ کو کثیر الجہات اور کثیر الابعاد اور کثیر المعانی بناتا ہے۔ لفظ کے تخلیقی استعمال کے نشست و برخاست کی جگہ معنی کا تعین کرتی ہے، جو معنوی عرفان کے بعد حاصل ہوتا ہے، لغت کے سیر سے نہیں حاصل ہوتا۔ یہ زبان کا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ تو اس طرح سے جب زبان کا استعمال ہوتا ہے تب آپ کو غفران مآب کی کتابیں پڑھنے میں یا صاحب ابقات کو پڑھنے میں آپ کو لطف آتا ہے، یا عروج الحسن میثم صاحب کو سننے میں۔ اور اگر لفظ کا تخلیقی استعمال نہیں ہو پاتا تو لفظ ہی اپنے معنی کا قاتل ہو جاتا ہے۔ لفظ ہی اپنے معنی کا قاتل ہو جاتا ہے، اور پھر شاعر کو سننے کے بعد میں سامعین کہتے ہیں بن نہیں پایا۔ یعنی جو لفظ ہے اس کو شاعر کے بے ڈھنگے پنے کے استعمال نے ہی معنی کو مار دیا۔
اور اگر وہی تخلیقی استعمال ہو جاتا ہے تو لفظ کے معیار کہاں، کبھی کبھی لفظ بھی اپنے خاندان کو دعا دیتا ہے، اور شاید اسی لیے جب ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تب وہ جو الفاظ کا بہاؤ کوثر و تسنیم کی طرح چلتا ہے، جو زبان وہاں ملتی ہے تب انیس اور دبیر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے نہج البلاغہ میں مولا کے چینٹی والے خطبے کو نہیں پڑھا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ چینٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار اے دانہ کش فقیروں کے رازق تیرے مثال۔ یہ نہج البلاغہ سے سلسلہ ہوتا ہے تب یہ زبان آتی ہے۔ آئیے، میں کافی گفتگو کر لے گیا، جس مرحوم کے اس اہل ثواب کی مجلس ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اس معیار سے خطاب کرنے کے لیے۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں۔ تو ادیب و خطیب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، اور ادیب اور خطیب دونوں حیثیتوں سے اپنی انفرادی شان رکھنے والے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب سے میں حرف التماس پیش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنی خطابت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا، والمصطفى بالرسالۃ نجیا، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، فاتحۃ کتاب التکوین، خاتمۃ مصحف التدوین، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اعلام الورى ومصابیح الدجى وأمان لأہل الثرى، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط۔ صلوات بر محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحوم و مغفور سید علی صاحب ابن جناب مرحوم مغفور سید زوار حسین صاحب آپ، اعلی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ذرا سا اگر ادھر سمٹ آئے حضرات تو آسانی ہو جائے. ایک درود پڑھیں اور ادھر آ جائیں. ارشاد ادیان عالم میں عقیدہ وحدانیت خالق ایک ایسا بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے کہ مشرک شرک کر کے بھی اپنے کو توحید کے خلاف ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ عقائد کی کشمکش، دائرے تنگ ہوتے جاتے ہیں اور کشمکش سنگین اور محسوس تر ہوتی چلی جاتی ہے. میں ابھی بڑے دائرے کی بات کر رہا ہوں. بڑے دائرے میں پھر مختلف ادیان کے چھوٹے چھوٹے دائرے بھی ہیں. شاید انہی دائروں کی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے توحید ادیان کے عقیدے کو گڑھنے کا تکلف ایجاد کیا گیا. اہل نظر ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، علماء ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ماشاءاللہ اپنی اپنی اسٹریم کے اسپیشلسٹ اور متخصصین یہاں موجود ہیں. اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس مجمع کو خطاب کروں اور نہ اس تعارف کا سزاوار تھا کہ جس کو شاگرد عالی قدر مولانا نیر صاحب، جو اس وقت مجھے کوئی تکلف نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ اردو ادب میں مجھ سے کہیں زیادہ نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ عربی والا گور ابھی ہم بچائے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید کا وہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے ادیان عالم میں کہ مشرک شرک کر کے بھی اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے. بس یہیں سے اس عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو عملی طور پر اور نظری طور پر ہے بھی مخالف، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے لاکھ بھینی بھینی نسلی دشمنیاں علی سے دکھائی جا رہی ہوں مگر کوئی اپنے کو دشمن علی ماننے کو تیار نہیں ہے. اسی کو تو حقانیت کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا اس عقیدہ وحدانیت کو مہار دینے کے لیے اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے خود پروردگار کو آگے آنا پڑا، کیونکہ اس کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے معلوم تھا کہ مستقبل قریب اور بعید میں کچھ ایسے گندم نما جو فروش اور دوست نما دشمن، کچھ ایسے نامحرم میرے دائرہ دین اور بندگی میں داخل ہونے والے ہیں
کہ جن کی ہر ادا اسلامی ہوگی مگر اندر سے مسلم نہیں ہوں گے، لہٰذا خداوند عالم نے ان کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے اور اپنی توحید کو رخ دینے کے لیے کہ کوئی اپنے خیال خام میں اور اپنے اوہام و تخیلات و تصورات کے ذریعے کہیں میرے وجود کا بت تراش کر کے اس کو اپنے حساب سے پرستش کر کے توحید ابلیسی کا خوگر نہ بن جائے، تو اس نے کہا اسی لیے ضرورت پڑی مشیت کو کہ وہ خود اپنی وحدانیت کی شہادت دے کر یہ بتا دے کہ توحید وہ نہیں ہے کہ جس کو تم بنا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو، بلکہ توحید وہ ہے کہ جس کے شاہد اور گواہ اور تصدیق کرنے والے ہم ہیں، ورنہ اس کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اپنی گواہی دے۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی سنا کہ کوئی اپنی گواہی دے رہا ہو؟ گواہ ساتھ میں لائے جاتے ہیں مگر خود مدعی جو ہے وہ شاہد اور شہید کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک اکلوتا، یعنی توحید کیونکہ ایک اکلوتا عقیدہ ہے، لہٰذا یہ ہمیں ایک اکلوتی جہت نظر آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ سب سے پہلے تو خود اللہ شہید ہے اس حقیقت کا، اس امر کا کہ اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش معبود و معشوق و مألوہ نہیں ہے۔ شہید اللہ ہوں، اس میں ہاں ایسے بھی سامعین موجود ہیں کہ جن سے میری توحید کے سلسلے میں بڑی گفتگو ڈرائنگ روم میں 1 to 1 ہو چکی، جیسے شاہد منظر صاحب موجود ہیں، ان کو بڑا شوق ہے اور شاید انہوں نے اس توحید کے موضوع پہ کچھ کام بھی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پبلش ہوا کہ نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ یہاں پر علماء ہیں اور آپ سبھی عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، لہٰذا آج اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، کیونکہ جو نقطہ اتحاد ہے وہ سب سے پہلے ہے توحید پروردگار، یہ نقطہ اتحاد ہے، البتہ یہ نقطہ آغاز توحید ہے کہ جسے وحدانیت پروردگار کہا جاتا ہے، ایک نقطہ اختتام توحید بھی ہے کہ جسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ اس کے باہمی رب کو میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ یہ تمہیدی جملے ہیں آپ کے اذان عالیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک تو خود خداوند عالم شہادت دے رہا ہے، اپنی وحدانیت کا سب سے پہلا شہید وہ ہے کہ اللہ شہید ہے کہ وہ ایک ہے، والملائکہ، اور اس کے ملائکہ اس کی وحدانیت کے شہید ہیں، وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور کچھ ایسے صاحبان علم ہیں اللہ کی توحید اور وحدانیت کے شہید، کچھ ایسے صاحبان علم ہیں کہ جو نگاہ پروردگار میں بھی علماء کہے جانے کے لائق ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ شہید ہے اپنی وحدانیت کا، اور کچھ ملائکہ ہیں اور کچھ ایسے اولو العلم ہیں، علم والے، اللہ کی نظر میں علم والے، اللہ کی نظر میں علماء کہے جانے کے لائق، اس کی وحدانیت کے شہید ہیں، گواہ ہیں، وٹنس ہے اس کی وحدانیت اور ونس اور اس کی یونٹی اور مونوتھیزم کے وٹنس ہیں کچھ صاحبان علم، اور جن کی شہادتیں جو ہیں وہ مبنی بر قسط ہیں، مبنی بر عدل ہیں، مبنی بر انصاف ہیں، کسی جنبداری اور پارٹی بازی اور کسی پارشیلٹی میں وہ شہادت نہیں دے رہے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی، بلکہ ان کی منزلت یہ ہے کہ انہیں براہ راست اور ڈائریکٹ یہ معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب محسوس کریں اس سنگین منزل کو کہ کون جانے کہ وہ ہے، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا،
شعری سلسلہ تو نہیں شروع کروں گا، ورنہ اکثر ذوق ادب رکھنے والے ذاکرین اپنے موضوع سے ایسا بھٹکتے ہیں کہ ایک ہی شعر کی تشریح میں مصائب ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں مجلس کے۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد، ایک اور صلوات سے نواز دیں، کوئی زحمت ہوگی بار بار۔ اسے کون دیکھ، توحید کا بیان ہے لہٰذا غالب امید کی باتیں چل رہی ہیں، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کون شہادت دے کہ وہ ایک ہے؟ وہ ایسا پردہ نشیں ہے کہ جو آنکھوں کے ڈھیلوں ہی سے نہیں بلکہ عقل سے پردہ داری کرنے والا محجوب، وہ ایسا پردہ دار و محجوب ہے کہ جو عقلوں سے پردہ کرتا ہے، یعنی اس کے ذات بلند اور ذروہ ذات بلند تک عقلوں کی کمندیں پہنچ نہیں سکتی، کوئی اس کی کنہ اور حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اوہام و تخیلات اور طائر فکر کے شہپر پرواز اڑتے اڑتے شل ہو جائیں تو اس کے مقام وحدانیت کی سرحد اول کو مس بھی نہیں کر سکتے۔ ناطقین اور واصفین کی زبانیں گنگ ہیں کہ اس کے ایک صفت کا وصف بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں، اور ایسا پردہ دار ہے کہ خلوتوں میں نہ جانے کہاں چھپا ہوا اپنے حالات میں بیٹھا ہوا ہے، اور نہ اپنے خلوت تنہائی میں کبھی ہم کو بلایا اور نہ اپنی خلوت تنہائی سے نکل کے بزم بشری میں آیا، نہ اپنا کبھی دیدار رخ زیبا کرایا، نہ اپنے رخ زیبا کا کبھی دیدار کرایا، نہ ہمیں منہ لگایا، نہ شرف ہم کلامی دیا، مگر عجب منزل ہے، عجب منزل ہے کہ ہم کو اپنے کو ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں مانو، ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہم سے عشق کرو، ہم سے محبت کرو، ہم پہ مر مٹو۔ بھائی کیسے اسے مانا اور جانا جائے کہ جو عقلوں سے پردہ کرنے والا ہے؟ یہی تو وہ منزل ہے کہ کون سمجھ سکے گا کہ وہ ہے تو کیسا ہے، وہ ایک ہے تو بھی کیسا ہے، یا دو ہے یا تین ہے، اور اگر ہے بھی وہ ایک تو یہ نیچرل نمبرز والا، یہ باب الاعداد اور 1 2 3 1 2 3 والا ایک ہے، یا اس کی وحدت عددی ہے کہ اس کی وحدت حقیقی ہے؟ یہ کون تفاصیل بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ بھائی یہی سبب ہے توجہ کا طالب ہوں کہ وہ حقیقت میں وہاں اگر اس کا کوئی نام بھی ہوتا تو وہاں دوئی آ جاتی، اس لیے کہ اسم و مسمہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اہل علم ہے، ظاہر میں اسی لہجے میں مجھے آپ شراب توحید غزل کے لہجے میں پلانے دیجئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے نام کو فقط ہم جان پائے ہیں، وہ بھی براہ راست ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے۔ اگر کوئی محرمان خلوت نہ ہوتے تو ہم اللہ کو براہ نام بھی نہ جان سکتے نیر صاحب، اگر اسے ہم براہ نام بھی نہ جان سکتے، اگر کچھ محرمان خلوت نہ ہوتے، کون جانے کہ اس کا نام اللہ ہے، اور حقیقت میں یہ اس کا نام ہے یا اس نے پکارنے کی اجازت دے دی ہے؟ حقیقت میں اس کی دوئی، اس کی یگانگت اور وحدانیت کے خلاف ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، مگر مشکل یہ ہے، انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے تعبیر ما فی الضمیر کے لیے اپنی بنی نوع کو، ہر انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جو میں اپنے خلوت قدے عقل و ادراک میں محسوس کر رہا ہوں، وہ میں اپنے بنی نوع کو کمیونیکیٹ کر کے اس کو بھی محسوس کرواؤں کہ میں کیا مزہ لے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اپنی فکر کو دوسرے انسان کے ذہن تک منتقل کر کے محسوس نہ کروانا ہوتا تو الفاظ کی ایجاد ہی نہ ہوتی، الفاظ کو ڈھالا ہی نہ جاتا، الفاظ کو بنایا ہی نہ جاتا۔
یہ تو کمیونیکیشن اور ارسال اور ترسیل اور محسوس کروانے اور مافی ضمیر کی تعبیر اور بیان کرنے کی یہ مجبوریاں ہیں کہ ہمیں اشیاء کے نام رکھنے پڑے ہیں بقول جوش. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج میری بھی رگ ادب بھڑک گئی ہے کہ خوبان معانی پہ چھری چل جاتی، خوبان معانی پہ چھری چل جاتی انسان اگر الفاظ نہ کرتا ایجاد. خوبان معانی پہ چھری چل جاتی انسان اگر الفاظ نہ کرتا ایجاد. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو شے موجود ہوتی ہے اس کے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ آپ نے علم منطق میں دیکھا، لاجک میں دیکھا ہے کہ علم منطق جو ہے وہ الفاظ سے بحث نہیں کرتی ہے بلکہ معانی سے بحث کرتی ہے، لفظوں سے بحث گرامر کرتی ہے، لفظوں سے بحث صرف و نحو کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف و نحو جو ہے وہ منطق الادب ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر حقیقت میں جو معانی سے بحث ہے وہ منصب ہے علم منطق کا، اور علم منطق میں فقط معانی کی بحث ہوتی ہے، کلیات کی بحث ہوتی ہے، قیاسیات کی بحث ہوتی ہے، حملیات کی بحث ہوتی ہے. یہ اہل فن بہترین جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معانی کو ضرورت ہی نہیں ہے الفاظ کی اگر کمیونیکیٹ نہ کرنا ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ معانی پہلے ہیں، الفاظ بعد میں ہیں. یعنی اشیاء جو عالم خارج میں ہیں وہ پہلے وجود خارجی اور ایکسٹرنل ایگزسٹنس پہلے رکھتی ہیں. الفاظ کو ان اشیاء کو پکارنے کے لیے نام رکھنا پڑا. اس لیے کہ پھر اگر ہم بچے سے کہتے ایپل تو اسے ہمیں اٹھا کے ایپل لا کے دکھانا پڑتا. اسی لیے شروع میں پہلے ایپل دکھایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے یہ ایپل ہے، تاکہ اس کے ریٹنا پر ایپل کی امیج جو ہے وہ بن کے اسٹور ہو جائے اور پھر ہم اسے یاد دلا دیں کہ یہ ایپل ہے. پھر بار بار ہمیں ایپل دکھانا نہ پڑے بلکہ ہم فقط کہہ دیں سیب ایپل، تو وہ تصویر جو اسٹور کیے ہے اپنے متخیلہ میں وہ فوراً اسے ریٹریو کر کے اور اس لفظ پہ معانی کی تطبیق کر کے سمجھ جائے کہ مراد متکلم کیا ہے، ٹیچر ہم سے کیا کہہ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ معانی کا گودا جو ہے وہ اصل ہے. الفاظ فقط چھلکوں کا کام کرتے ہیں، الفاظ فقط چھلکوں کا کام کرتے ہیں. اور جب آپ بولنے چلتے ہیں دیکھیں واضحین لغات جتنی بھی لغات وضع ہوئی ہیں، جتنی بھی لغات وضع ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ لغات نہیں تھیں، الفاظ بنائے گئے، لغتیں بنائی گئیں، ڈکشنری ڈھلی، زبان کو ڈھالا گیا. یہ کاہے کے لیے کیا گیا؟ اگر بس ہمیں کو خود اپنی بات سمجھنی ہوتی تو ہمیں الفاظ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر ہمیں دوسرے کو بتانا تھا نا. تو ہر معانی کے لیے جو عالم خارج میں ایکسٹرنلی ایگزسٹ کرتا ہے، جو عالم خارج میں موجود ہے، اس کے لیے ہم نے واضحین لغات میں ایک ایک لفظ کو معین کیا کہ اس معانی کو جو عالم خارج میں یہ ہے اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. اس طرح سے ہم اشیاء کو ہاتھ میں لے کے دکھانے سے کہ تکلف سے اور تصنع سے اور رحمتوں سے بچ گئے. مگر جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے سمجھا ہوا ہے نا، لفظوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. اگر لفظ کا رشتہ معانی سے نہ ہو تو وہ محمل کہلاتا ہے. ذرا میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر لفظ کا رشتہ معانی سے مضبوط نہ ہو، اگر الفاظ معانی کی خدمت نہ کرے تو الفاظ کی اور کوئی حیثیت اور اعتبار نہیں ہے. اسی لیے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو بولنے والا جو اریاں معانی تھے، جو بے لباس معانی تھے، جو بے چھلکا گودا تھا معانی، اس پر الفاظ کے چھلکے چڑھا کے اور اسے اب وہ اپنے لبوں کی جنبش سے رہا کرتا ہے اور وہ لفظ صوت کے انداز میں لہروں کے حوالے کرتا ہے اور وہ سکسیسو ویوز جو ہیں وہ فضا میں سفر کروا کے اس آواز کو جو الفاظ کو لیے ہوئے
ہیں جس کے اندر معانی چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اگلا انسان سنتا ہے۔ جب وہ سماعت کے پردے سے ٹکراتا ہے تو سماعت اسے متخیلہ کے حوالے کرتی ہے، جسے ایک میڈیکل سائنس میں گریجولا کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹور کرتا ہے، جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے پھر وہی متخیلہ جو ہے، وہ گریجولا جو ہے، وہ الفاظ کے چھلکے معانی کے گودے سے الگ کر کے کہ ان کا کام نکل گیا، چھلکوں کو الگ کر کے معانی کے گودے کو لے لیتا ہے۔ معانی سے معانی کا سفر تھا، چھلکے فقط کمیونیکیشن کے لیے بطور میڈیم استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد۔ میں بہت خاص توجہ، بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں الجھانا تھا مجھے الفاظ و معانی میں، کچھ طبیعت رہ گئی تھی تو میں بھی بول دیا، ورنہ سیدھے موضوع پہ آ جاتا۔ تو اب جو ہے وہ جب عالم خارج میں ان ناچیز اشیاء کی اہمیت ہے مگر ان کے نام اور الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، یہ فقط وسیلہ ہیں، اور اگر کارآمد ہوں تو مستعمل ہے ورنہ محمل۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہاں تو ہم الفاظ کے محتاج ہو گئے، اور جو عقلوں سے پردہ کر رہا ہے اب وہ ہمیں سمجھانے کے لیے نام رکھے کہ نہ رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نام رکھنا شان پروردگار کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہر اسم کا مسمى ہوتا ہے، اور ہر مسمى مشار الیہ قابل اشارہ ہوتا ہے، اور جو قابل اشارہ ہو وہ جہت اور سمت میں مقید ہوتا ہے، اور جو زمان و مکان میں مقید ہو جائے وہ جسم ہوتا ہے، اور جو جسم ہو جائے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور جس کے اجزاء ہو جائے وہ کل ہونے میں اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں، توحید کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا چاہیے، اور یہ معانی کہیں نہیں ملیں گے سوائے در علی کے۔ یہ سب مستعار ہیں چیزیں، یہ کوئی میری نہیں ہے، تھوڑی سی تلاش میری ہے، باقی گودے تو وہیں سے ملتے ہیں، سب انہی کے چبائے ہوئے دسترخوان رحمانیت کے لقمے نگل رہے ہیں مگر ڈھکار نہیں لے رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب اس کا نام کون رکھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے محققین جو میر باقر داماد ملا صدرہ کے شاگرد میر باقر داماد، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی لغات ہیں یہ سب الہامی ہیں زبانیں، اس لیے کہ اگر یہ الہامی نہ ہوتی تو زندہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ زبانوں کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہامی زبانیں ہیں۔ اب اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ہمارے محققین کا نظریہ ہے کہ یہ جو اللہ نے اپنا نام عالم، سمیع، بصیر، حی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جو اس کے اسماء حسنہ ہیں حقیقت میں یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کے نام ہے ہی نہیں۔ اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علم ہے، وہ جسے علم دے دے وہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ حی نہیں ہے بلکہ اللہ مصدر حیات ہے۔ اللہ قادر نہیں ہے بلکہ اللہ قدرت ہے، عین قدرت ہے۔ بھائی اس کے صفات عین ذات ہے، ذہن میں ہے، تو وہ جسے دے دیتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، وہ حی ہوتا ہے، وہ قادر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہن کی سطح پہ اتر کے اپنے کو کچھ محسوس کروانے کے لیے خداوند عالم نے
وہ نام اختیار کیے جو ہمارے تھے اور اس کے شایان شان نہیں تھے، کیونکہ ہماری کمند فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ مقام احدیت سے تنزل کر کے مقام رحمانیت پہ جو فیض رسانی کا نام ہے وہاں پر آ کے اس نے ہمیں اپنے کو محسوس کروانے کے لیے مخلوق کے نام سے اپنے کو پکارا تاکہ ہم تھوڑا بہت اس کی صفتوں کا اندازہ لگا سکیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اس منزل کے اوپر کون کہے کہ وہ ایک ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا وہ شہادت دے اپنے وحدانیت کی، یا وہ محرمان خلوت شہادت دے کہ جو براہ راست شاہد جلال و جمال پروردگار ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنے توحید کے شہداء کی فہرست کو محدود کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک شہادت دے سکے کہ اللہ ایک ہے۔ میں آ گیا موضوع کے اوپر، مجھے بہت زیادہ طویل نہیں لے جانا ہے، آپ کی زحمتوں کو بہت زیادہ دیر تک آپ کو نہیں پریشان کرنا ہے، مگر آپ کی فکر یہاں پہ جمع رہے تاکہ نتیجے تک آپ کو لے جاؤں۔ اگر توحید کی شہادت دینے کے لائق ہر مخلوق اور ہر انسان ہوتا تو اللہ اپنی توحید اور وحدانیت کے شہداء کی فہرست کو محدود کر کے آیت میں نہ بیان کرتا۔ توجہ، فہرست کو محدود کر کے کہہ رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے اپنی وحدانیت کا اور اس کے ملائکہ اور وہ صاحبان علم کے جو براہ راست جانتے ہیں کہ میں ایک ہوں، اور ان کی شہادتیں عدل اور انصاف اور قسط پر مبنی ہے، جسٹس پر بیس کرتی ہیں۔ اگر ہر ایک شہادت کے لائق ہوتا تو شہداء کی فہرست کو اللہ محدود نہ کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اب اپنے مطالعے کو جمع کر کے اس جملے کو سنبھالیں۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی وحدانیت پر ایمان تو عام لوگوں سے مانگا ہے مگر عام لوگوں سے شہادت نہیں مانگی۔ اے کاش کہ اس منزل کو آپ محسوس کر لیتے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے ہے، آپ آیتیں اٹھا کے دیکھیں۔ خداوند عالم نے اپنی وحدانیت پر عام انسانوں سے ایمان تو مانگا ہے کہ میری وحدانیت پر ایمان لے آؤ، مگر ایک آیت میں نہیں ہے کہ عام لوگوں سے یہ کہا ہو کہ اے لوگوں تم یہ شہادت دے دو کہ میں ایک ہوں، تم گواہی دے دو کہ میں ایک ہوں، تم تصدیق کر دو کہ میں ایک ہوں۔ اپنے توحید کی شہادت اور وٹنس کسی کو نہیں بنایا نہ مانگا، کہا ایمان لے آؤ، ایمان کا انتظام کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات میں آیتیں چھوٹی بڑی بکھیر کر پہلے عرفان کا انتظام کیا۔ بھائی ضائع نہ جائے اہل علم میرے جملے۔ کائنات میں آیات کو سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات کو اپنی آیات کی آماشگاہ بنا کے انتظام عرفان کر دیا، اور عقل کو مرکز عرفان بنایا، اور قلب کو مرکز ایمان بنایا، عقل کو مرکز عرفان بنایا، اور قلب اور دل کو مرکز ایمان بنایا۔ آیتوں کے ذریعے سمجھ لو کہ وہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، مگر ابھی بھی قلب میں جب اتر جائے گا تب ایمان کہلائے گا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنا یاد رہے کہ ہر عرفان ایمان میں تحلیل نہیں ہو پاتا۔ شاید میرا جملہ گراں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عرفان یہ کہ سمجھ لینا کہ وہ ہے اور کیسا ہے اپنی عقل بھر۔ ایمان یہ ہے کہ تسلیم ہو جانا، سرنڈر ہو جانا۔ عرفان ہے پہچاننا، ایمان ہے ماننا، جھک جانا۔ عقل کو مرکز عرفان بنایا، قلب کو مرکز ایمان بنایا، اور ہر عرفان
ایمان میں تحلیل ہونے اور تبدیل ہونے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہر عرفان ایمان میں تحلیل ہو سکتا ہوتا تو ابلیس کبھی بھی انکار سجدہ نہ کرتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ابلیس کے عرفان میں کمی تھی؟ کیا ابلیس کے اللہ کو پہچاننے میں کمی تھی؟ رب بھی کہہ رہا ہے، صاحب عزت بھی کہہ رہا ہے، اپنا خالق بھی کہہ رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت بھر اس کے عرفان میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر عرفان اس کا ایمان میں تحلیل نہیں ہو پایا۔ اگر عرفان ایمان میں بدل چکا ہوتا تو پھر وہ آخری سجدے کا بھی انکار نہ کرتا، اس لیے کہ تسلیم ہوتا تو ہر کہنا اللہ کا مانتا۔ لہذا اس چکر میں کوئی نہ رہے کہ توحید کی باتیں کر کے وہ مومن بھی ہو جائے گا۔ ارے پہنچ رہا ہے میرا مجمع کے نہیں؟ کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ توحید کے علمبردار بن کے وہ مومن بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر عرفان ایمان میں نہیں بدلتا۔ کہنے کو تو یہ عقل اور قلب دو بالش کا فاصلہ ہے، یہ مرکز عرفان ہے، یہ مرکز ایمان۔ کہنے کو تو یہ دو بالش کا فاصلہ ہے، مگر عقلوں کو صدیاں گزر جاتی ہیں اس دو بالش کی مسافت کو طے کرنے میں۔ پڑھ دیں ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں۔ عقل کو صدیاں گزر جاتی ہیں۔ محسوس کریں صاحبان علم ہے، آپ کے اعتبار کے اوپر میں یہ الفاظ صرف کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مس یوز کر رہا ہوں، صحیح مصرف ہو جائے۔ عقل اور قلب کا فاصلہ بظاہر بہت کم ہے، عرفان ایمان، مگر عقل انسانی کو صدیاں گزر جاتی ہیں۔ تجربہ ماہو سال بتا رہا ہے کہ عقل انسانی کو صدیاں گزر جاتی ہیں اس دو بالش کی مسافت کو طے کرنے میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو وحدانیت کی شہادتیں ہیں یہ ہر ایک کے لائق نہیں ہیں۔ کوئی اس منزل علم پر نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے ہم میں اور آپ میں کہ ہمیں براہ راست علم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی اسی لیے کہا ایمان کا انتظام کر دیں گے، میری وحدانیت تمہارے حلق سے اتر جائے گی، اس کا ہم انتظام کریں گے۔ اور یہ عقل سے قلب کا فاصلہ طے کرنے کے لیے انتظام ہے۔ بھائی عرفان کی منزل کے لیے چھوٹی آیتیں ہیں، ایمان کی منزل کے لیے بڑی آیتیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سورج ذرا سا عرفان کرائے گا، مگر جب انگلی کے اشارے سے علی پلٹائے گا تو خود بخود منزل ایمان پہ آ جاؤ گے۔ ستارہ مرکز عرفان تمہارے عرفان کو تسکین دے گا، مگر جب محمد دو ٹکڑے کریں گے تو خود بخود تم ایمان لے آؤ گے، ان کے سجدے دیکھ کر، ان کی گواہی دیکھ کر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا خداوند عالم نے ہم سب سے ایمان تو مانگا ہے توحید پہ، مگر ہم نے کسی کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ ہم سے شہادت مانگے، ہم کو وٹنس بنائے، ہم سے کہے کہ تم تصدیق کر دو کہ ہم ایک ہیں۔ بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن میں جب توحید اللہ نے بیان کی تو کسی بھی بندے کو براہ راست منہ نہیں لگایا سورہ توحید میں۔ بھائی ہیں اہل علم کے نہیں توجہ، آیتیں کم سے کم سورہ توحید قل هو اللہ احد تو یاد ہے، یہ هو اللہ احد سے توحید شروع ہوئی، یہ قول آئے محمد آپ کہہ دیجئے۔ بھائی اللہ نے ڈائریکٹ، اگر اللہ کو ہم سے ڈائریکٹ توحید، یعنی منزل ایمان پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو براہ راست اللہ نے توحید نہیں دی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وہ کیا ہم سے بتائے کہ جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کیا محمل خطاب کرے گا ہم سے جو عقلوں سے پردہ کر رہا ہے؟ تو مخاطب کیا کرے گا؟ نہیں کہا اللہ نے کہ یا عبادی قل هو اللہ احد، اے میرے بندو وہ اللہ ایک ہے۔ نہیں کہا یا ایھا الانسان هو اللہ احد، اے لوگو اللہ ایک ہے، بلکہ کہا کہ قل، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ یہ لفظ قل کا وسیلہ بتا رہا ہے کہ نہ اللہ نے ڈائریکٹ توحید دی ہے اور نہ ڈائریکٹ توحید اللہ کو
کو شرک کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو توحید بھی بغیر وسیلے کی نہیں نظر آئی قرآن میں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ذرا نواز تم یا رسول اللہ یا علی دعاؤں میں وسیلے کو شرک کہہ رہے ہو۔ خود اللہ قرآن میں سورہ توحید، مزہ تو یہ ہے کہ توحید ہی میں وسیلہ ہے۔ یہ لفظ قل اعتبار توحید ہے، ورنہ کون جانے کہ وہ ہے تو کیا ہے اور کیسا ہے۔ اللہ نے محمد کے حوالے کر دیا کہ اے میرے معتبر رسول، کہ جس کے جنبش لبہائے صداقت لفظوں میں ڈلے تو قرآن بن جائے۔ اے حبیب تیرے اعتبار کے حوالے ہے، جیسا چاہو مجھے منوا لو۔ تو جب اللہ نے توحید دی ہی نہیں ہے بغیر محمد کے وسیلے کے، تو یہ ملا محمد کو الگ کر کے اللہ کو کیسے مانے گا؟ ایک صلوات سے نواز دے پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جلدی جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو اللہ احد نہیں ہے بلکہ قل ہو اللہ احد۔ اس کا مطلب کچھ خاص محرمان خلوت پروردگار ہیں جو براہ راست شاہد جلال و جمال و کمال پروردگار ہیں، وہ بتائیں گے کہ اللہ کیسا ہے، وہ بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے تو ایک کے معنی کیا ہے، وہ ہے آئینہ صفات پروردگار۔ بھائی یہی سبب ہے، توجہ پھر سے جملہ دہرا کے آگے بڑھ جاؤں، کہ نہ کسی سے اللہ نے شہادت اپنی وحدانیت کی مانگی ہے اور نہ کسی عام انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر گواہی دے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ عام انسانوں کی یہ منزل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی براہ راست اپنے علم سے دے، اور یہ طے ہے کہ شہادت اور وٹنس بغیر براہ راست علم کے معتبر نہیں ہوتی، تو جب کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ وحدانیت کی شہادت دے اپنے علم سے، تو یہ جو شہادتیں دی جا رہی ہیں، یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں؟ یہ جو سپر توحیدی اللہ میاں کے پڑوسی، یہ شراب ابلیسی کے پرستار، یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے توحیدیے، یہ جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرتے ہیں، ان ملاؤں سے میرا سوال ہے جہاں بھی آواز جائے کہ تم جس توحید کے نشے میں امت مرحومہ کو اور موحدین کو مشرک کہتے ہو، یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہو کلمہ طیب، یہ کلمہ توحید، اور یہ تم لائے کہاں سے ہو؟ کیا تمہارے باپ کو معلوم ہے براہ راست کہ اللہ ایک ہے؟ مجھے بہت دور نہیں لے جانا ہے، توجہ کا تعلیم ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کیا براہ راست کسی کو یہ علم ہے؟ جب نہیں ہے، جب یہ شہادت یعنی جو بھی ملا اور مسلمان ہو، ہم اور آپ، جو بھی شہادت دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کس کے اعتبار پہ شہادت دے رہا ہے کسی کی حیثیت جو کہے کہ ہمیں براہ راست علم ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے نہ گواہی مانگی ہے نہ کسی کی حیثیت ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی گواہیاں دی جا رہی ہیں، یہ توحید کی جتنی بھی شہادتیں ہیں کلمے، یہ ہے تقلید محمد میں۔ بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک کلمہ اور ساتھ میں ملا لے کہ اسلام مکمل ہو جائے، پورا پیکج ہو جائے کلمہ شہادتین۔ توجہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہاں سے آیا؟ ارے آج کا مسلمان کیا کہے گا؟ کل کے صحابہ کی یہ منزل علمی نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں علم ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ بھائی میرا مجمع محسوس کیوں نہیں کر رہا ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کل آج نہیں، کل کے 3 اسٹار صحابہ
اسلام کا ستارہ، صحابیت کا اسٹار، صحابیت کا ستارہ، کالنجوم، ہے کہ نہیں ہے؟ اور حاجی صاحب بھی کم سے کم آخر میں 1.25 لاکھ۔ کل کے کسی صحابی کی یہ منزل علمی نہیں تھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں براہ راست علم ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ ذوالعشیرہ میں علی کے علاوہ تینوں دن کسی ایک کی نہ مجال ہوئی، کیا سن رہے ہیں؟ کسی ایک نے کھڑے ہو کے کہا خاندانی تھے زیادہ دادا کے اولاد، کسی ایک نے کیا یہ کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا کسی ایک نے بھی یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آج تاریخ میں لوگ گلا کر رہے ہیں کہ بڑے احسان فراموش تھے 3 دن کھانا کھایا، اور کوئی ایک بھی نہ کھڑا ہوا یہ کہنے کے لیے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سوا علی کے۔ میں کہوں گا کہ علی کے سوا اگر کوئی ایک صاحب بھی کھڑے ہو جاتے تو میں کہتا کہ بہت بڑے جاہل ہو۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے محمد کو رسول بنایا ہے؟ تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ گواہی وہاں کے لوگ دیتے ہیں جہاں بنایا گیا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے صلوات۔ گواہی وہاں کے لوگ دیں گے کہ جن کے سامنے بنایا ہو۔ بھائی اللہ نے محمد کو رسول یہاں بنایا ہوتا تو یہاں والے گواہی دیتے کہ ہاں ہمارے سامنے بنایا ہے۔ کب اللہ نے کسی کو گواہ بنایا تھا کہ دیکھو ہم محمد کو رسول بنا کے بھیج رہے ہیں؟ رسول بنایا یہاں نہیں ہے بلکہ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ کی کتابوں میں بھی ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ اما آج کا ملا اور مسلمان کیا گواہی دے گا اپنے علم سے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ یا ذوالعشیرہ والے یا وہ صحابہ کیا گواہی دیں گے اپنے علم سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے محمد کی رسالت کی گواہی تو حضرت آدم بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کی خلقت سے پہلے اللہ نے بنایا۔ بھئی یہ جملہ سنگین ہے مگر دلیل کے ساتھ میں نے حدیث پیش کر دی۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ سے، تو آئی وٹنس تو آدم بھی نہیں ہے کہ اللہ نے نبی بنایا، تو ذوالعشیرہ اور صحابہ کیا ہوں گے؟ مل جل کے درود پڑھیں تو بس بیان کو تمام کروں، نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کلمے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی موحد بنتا ہے اور مسلم بنتا ہے، توحید جو ہے وہ شرک کا توڑ ہے۔ عقیدہ رسالت، کلمہ رسالت جو ہے وہ کفر کا توڑ ہے، اور کلمہ ولایت جو ہے وہ نفاق کا توڑ ہے۔ بھائی مولائیوں کی طرح نہیں سن رہے، توجہ فرمائی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں ابھی 2 کلموں پہ ٹھہرا ہوا ہوں کہ توحید میں نے عرض کیا کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ براہ راست وہ اپنے علم سے یہ شہادت دے کہ ہمیں براہ راست معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی جھوٹی روایت ایسی نہیں ہے کہ رسول کی خدمت میں کوئی آیا ہو کہ جب اعلان رسالت ہوا ہے کہ بھائی ہم کو توحید و اللہ کے بارے میں نہ بتائیے گا محمد ابن عبداللہ، ہم توحید وحید سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اپنی عقل نبی باطن آیات آفاق و انفس میں غور کر کے فارغ ہو کے آئے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ایک جھوٹی روایت ہے کہ کوئی محمد سے بے نیاز ہو کر توحید کو پہلے سمجھ میں آیا ہو، تو جب کل والوں کی حیثیت نہیں ہے جن کے سامنے رسول اللہ تھے، تو آج والے تو اور دور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا کلمہ ہے تقلید محمد میں، یہ محمد کا اعتبار ہے، یہ ان کی شہادتوں کی نقل ہے، کسی ایک کا بھی کلمہ یہ اوریجنل شہادت نہیں ہے۔ بھائی نچوڑ میں نے پیش کر دے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
اب کلمہ رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی ایک جھوٹی روایت نہیں ہے کہ کسی نے بھی کہا ہو شروع میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جو شہادتیں اولین شہادتیں ہوتی ہیں وہی حقیقت میں شہادت اور وٹنس کہلاتی ہے. آئی وٹنس ہی اہم ہوتا ہے، باقی سائڈ کے جو وٹنسز اور شہادتیں ہوتی ہیں وہ اتنی معتبر نہیں ہوتی جتنا معتبر وہ براہ راست شاہد عینی ہوتے ہیں. انہی کی شہادتوں پہ اس کیس کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ذوالعشیرہ میں کسی ایک نے بھی شہادت رسالت نہ دی، صحیح کیا، بڑے سمجھدار تھے، اپنی اوقات پہچانتے تھے. فقط علی نے گواہی دی اس لیے کہ یہاں بنایا ہی نہیں گیا ہے. جہاں اللہ نے نبی اور رسول بنایا، رسالت اور نبوت دی، جب بھی دی تب سے وہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ جزو نور ہے نا. تو علی کے علاوہ کوئی شاہد رسالت نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ جو رسالت محمد کا شہید اور تصدیق کرنے والا اور آئی وٹنس ہو سوا علی کے. تو اب یہ جو کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے رسالت کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کسی ملا یا کسی صحابی کی منزل علمی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے کہے کہ اللہ کے رسول ہے محمد. یہ کلمہ رسالت جو پڑھا جا رہا ہے یہ شہادتیں ہیں تقلید علی میں. بھائی میں نے بات کو سمیٹ دیا چند جملوں میں. بھائی کیا نتیجہ نکلا؟ توحید کی شہادت ہے محمد کی تقلید، محمد کی رسالت ہے علی کی تقلید. توجہ، اب جب حجت الوداع سے واپس آئے تو میدان غدیر میں بحکم خدا یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ کلمہ ولایت اشہد ان علی ولی اللہ یہ محمد سے ملا. بھائی بہت خاص توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا کلمہ علی نے دیا، ولایت کا کلمہ محمد نے دیا. رسالت کا کلمہ ہے تقلید علی، ولایت کا کلمہ ہے تقلید محمد. یہ کتنا سر پھیرا ہے ملا کہ اسے علی کے کلمے پر تو اتنا اعتبار ہے مگر محمد کے کلمے پہ بھروسہ نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. میں کیا کروں، کچھ نقطے عوامی بھی ہونے چاہیے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد تاکہ آپ کی ذہنتیں تمام کریں. توجہ، بہت خاص توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہاں سے کہاں پہنچی بات. ولایت کے توحید کے کلمے سے چلی، رسالت کے حوالے، رسالت کا کلمہ، ولایت کے حوالے، ولایت کا کلمہ، رسالت کے حوالے، پھر رسالت کا اعتبار، توحید کے حوالے. یہی تو ٹرائنگل ہے اعتباروں کا کہ جسے آیت نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور یہی تو سیکوینس ہے ٹرائنگل کہ جو پیغمبر نے منبر پر غدیر کے کہا کہ الا ان اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شہادتیں ہیں یہ سب تقلیدی ہیں حضور. اخباریوں کو فروع دین کی تقلید ہضم نہیں ہو رہی ہے. ہمیں تو اصول دین میں تقلید محمد اور علی نظر آ رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
احکام شرعیہ میں تقلید حلق سے نہیں اتر رہی ہے. مسائل حلال و حرام وہ مسائل اور احکام شرعیہ فرعیہ کہ جن کے باریک باریک اجزاء ہیں جس میں عمریں گزر جاتی ہیں. ایک ایک مسئلے کے استنباط میں وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ براہ راست سمجھتے ہیں بات, ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھیا اصول دین کی تقلید اللہ نے اولو العلم کے حوالے کی ہے کہ جنہیں اللہ اولو العلم کا ہے, پبلک نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنہیں اللہ کا ہے صاحبان علم ہے. کہاں جاؤ گے توحید کی تقلید علی و محمد کے علاوہ کس کی ہوگی؟ اور اگر تمہیں دل کا قرار اور قلب کا سکون چاہیے اور اگر عقل کا اطمینان چاہیے کہ یہ بندے ہیں اس لائق کہ ان کی تقلید توحید میں کی جائے کہ نہ کی جائے, تو لو ہم سب سے اونچا معیار بتائے دے رہے ہیں کہ اب محمد اور علی سے زیادہ اونچا کون ہوگا معتبر کہ جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. اب اس سے زیادہ معتبر تو بندہ نہیں ہوگا نا کہ اگر سجدہ نہ کرے تو اس کا سجدہ کر لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ایک شہادتیں جو ہیں یہ سب معتبروں کے اعتبار پر ہیں. ہم فقط دہرا رہے ہیں تو مسلم اور مومن. اسی لیے کہا ہے کہ ایمان لے آ توحید و رسالت اور ولایت پر, شہادتوں کے چکر میں نہ پڑنا ورنہ اسلام شہید ہو جائے گا. بس تمام کر دی میں نے بات. ایک پیراگراف میری تقریر کا نچوڑ موجود ہے. نہ توحید کی عام لوگوں سے شہادت مانگی, نہ خاتم الانبیاء کی رسالت کی شہادت عام امتیوں سے مانگی, صحابہ وہابہ سب. نہ کسی امام کی امامت کی شہادت عام افراد امت سے مانگی, وہ محتاج نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی نے جو شہادت دی ہے اس میں بھی ایک بات ذہن میں اگر اسے رکھ لے اور محسوس کر لے بڑی مدلل قرآن سے, کہ کوئی کہے یہ آپ نے فقط علی کو الگ کر دیا توحید کی وہ رسالت کی شہادت میں, باقی صحابہ کے کلمے کہاں گئے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ براہ راست پڑھ رہے تھے, حلق سے نہیں اتر رہی ہے نا. اس کا مطلب ہر ایک شہادت دینے کے لائق تھا. اب اگر قرآن ہی کہہ دے کہ کوئی اور شہادت دینے کے لائق نہیں ہے کہ محمد رسول ہیں, ارے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھائی یہی تو وہ آیت کہہ رہی ہے اپنے رسول کی دلداری اور تسلی کے لیے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے میرے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول کچھ نہیں ہے. قل بکمال بے نیازی ان کی اوقات بتاتے ہوئے ان سے کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں اللہ کا, اس شہادت کے لیے کافی ہے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جو عالم الکتاب ہو. اس کا مطلب اللہ نے لمیٹڈ کر دی فہرست محمد کی رسالت کے گواہوں کی کہ ایک اللہ شہید ہے کہ محمد رسول ہیں, ایک علی شہید ہے عالم علم کتاب کہ آپ اللہ کے اور یعنی میرے رسول ہیں. اور خالی یہی نہیں ہے, کسی نبی کی بھی نبوت اور رسالت کی گواہی اللہ نے عام افراد امت سے نہیں مانگی. بس تمام ہے میری بات 2-3 منٹ میں. آدم سے لے کر خاتم تک, پھر ائمہ میں پہلے سے لے کر 12ویں تک, اللہ نے کسی بھی عام انسان کی شہادت اور گواہی اور تصدیق اس کے منصب کے لیے نہیں مانگی, نہ اپنے منصب وحدانیت کے لیے عام گواہیاں, نہ کسی الہی منصب کے لیے عام گواہیاں نہیں مانگی. حیثیت ہی نہیں ہے کسی کی. لہذا ہر منصب الہی کے لیے, ہر نبی رسول اور امام کے لیے اللہ نے شاہدین عادلین کا انتظام کیا.
بس سن لے یہ جملہ اور یہ پیراگراف تمام ہے. ہر نبی، ہر رسول، ہر امام، ہر الہی منصب کی گواہی کے لیے 2 عادلوں کا انتظام کیا، 2 عادل گواہوں کا. آدم کی نبوت شروع ہوئی، 2 گواہیاں ہر نبی کی، ہر رسول، ہر امام کی گواہی، وٹنس. ایک رکھی صامت شہادت، ایک رکھی ناطق گواہی. بھائی ضائع نہ کریے گا میرا یہ جملہ، توجہ. ایک رکھی صامت شہادت، ایک رکھی ناطق شہادت. آدم کی نبوت کا صامت گواہ ہے ان کے صحیفے، ناطق گواہ ہے اگلا نبی بلا فاصلہ ان کا بیٹا ہبت اللہ شیس علیہ السلام. آدم کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح، شیس ان کی اولاد، اگلا نبی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نوح تک پہنچا. صامت گواہ ہے نوح کے صحیفے، ناطق گواہ ہے ان کا بیٹا اگلا نبی سام. ادریس سے ہوتی ہوئی یہ بات پہنچی حضرت ابراہیم تک. ابراہیم کی رسالت کا ناطق صامت گواہ ہے صحف ابراہیم، اور ناطق گواہ ہے ان کا بیٹا اسماعیل، پھر ساتھ میں اسحاق بھی. اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، توجہ. اسماعیل کی نبوت کا گواہ ان کا بھائی اسحاق بھی ہے اور ان کے صحیفے بھی ہیں. پھر ان کی نسل میں سلسلہ اوصیاء معصوم چلا کہ صحیفے گواہ ہیں، اور اگلی نسل کے جو حجت ہیں، معصوم ہیں، ان کو بنایا ناطق گواہ. اسحاق میں سلسلہ چلا. اسحاق کی نبوت کا ناطق گواہ ہے ان کے صحیفے، اور ناطق صامت گواہ ہے ان کے صحیفے، اور ناطق گواہ ہے ان کا بیٹا یعقوب. توجہ توجہ. یعقوب کی نبوت کا صامت گواہ ہے صحیفے، اور ان کا بیٹا یوسف ہے ناطق گواہ. حتیٰ کہ موسیٰ تک سلسلہ آیا. موسیٰ کی نبوت اور رسالت کا صامت گواہ ہے ان کی کتاب تورات، اور ناطق گواہ ہے ان کا بھائی ہارون. اس کے بعد یوشع ابن نون. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آیا مرحلہ حضرت عیسیٰ تک، آخری نبی سے پہلے نبی. عیسیٰ کی نبوت کے شاہدین عادلین، صامت گواہ ہے ان کی کتاب انجیل. ناطق گواہ ہے اس زمانے کے 3 نبی ہیں. حضرت یحییٰ بھی اسی زمانے میں ہیں، جو ایک واقعہ بھی ہے، کسی قریے میں عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کی وٹنس اور گواہی بن کے وہاں گئے. یہ واقعہ موجود ہے. اب تک کے تو کورم پورا ہے. ہر نبی اور رسول کی رسالت اور نبوت کے 2 شاہدین عادلین، ایک ناطق ہے کتاب صحیفے، ایک صامت ہے کتاب صحیفے، ایک ناطق ہے اگلی حجت خدا، اگلا نبی، اگلا رسول. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئی محمد کی رسالت. صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے شاہد رسالت علی. اب آئی علی کی امامت. علی کے امامت کے 2 گواہ. صامت گواہ ہے قرآن جسے پیغمبر چھوڑ گئے، انی تارکن. ناطق گواہ ہے اگلا امام حسن. حسن کی امامت کے 2 شاہد گواہ، 2 شاہد عادل گواہ. صامت گواہ ہے قرآن مجید جو عطرت کے ساتھ لگا ہے، اور ناطق گواہ ہے ان کا بھائی اگلا امام حسین. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کی امامت کا صامت گواہ قرآن، ناطق گواہ ہے زین العابدین اگلا امام. زین العابدین کی امامت کے 2 گواہ، ایک ہے صامت گواہ قرآن، ناطق گواہ ہے محمد باقر. محمد باقر کی امامت کے شاہدین عادلین. صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے جعفر صادق. جعفر صادق کی امامت کے شاہدین عادلین. صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کی امامت کے شاہدین عادلین. صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے علی رضا. علی
رضا کی امامت کے دو گواہ، صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے محمد تقی۔ محمد تقی کی امامت کے دو گواہ، بھائی صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے علی نقی۔ علی نقی کی امامت کے دو گواہ، صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے حسن عسکری۔ حسن عسکری کے دو شاہدین عادلین، بھائی صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے ان کا بیٹا حجت العصر۔ صلوات محمد وآل محمد، بس تمام ہے بات، ایک صلوات محمد وآل محمد۔ بھائی یہاں تک آ گئے اذہان، اب شاید آگے بات ذہین سامعین جا رہے ہیں، لفظوں کی مجبوری ہے، معنی ہوتا تو ہم بھی کہہ چکے ہوتے۔ بھائی توجہ، حسن عسکری کے امامت کا صامت گواہ قرآن، ناطق گواہ ان کا بیٹا حجت اللہ الکبریٰ۔ اب امام مہدی کی امامت کا مسئلہ آیا، اما صامت گواہ تو قرآن ہے، ایک ناطق گواہ کی ضرورت ہے کہ جو معصوم ہو، حجت خدا ہو۔ شاید اسی دن کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں اور وعدے کے ساتھ زحمتیں تمام۔ یہ ہے معتبر شہادتوں کا سلسلہ، شہید اسے کہتے ہیں حقیقت میں کہ جو قتل نہ ہو کے بھی شہید ہو۔ پیغمبر کے لیے حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے میں کیا عرض کروں، پیغمبر کے لیے حدیثیں ہیں۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے پیغمبر وہ قیامت کے دن کیسا ہوگا جب ہر امت کا ایک شہید ہم بلائیں گے، ان کے انبیاء مرسلین جو ڈائریکٹ گواہ ہوں گے اپنی امت پر، ان کی حرکتوں پر، ان کے عقیدوں پر، اور آپ کو ان پر ہم گواہ بنائیں گے شہید علی الشہداء۔ ایک آیت جو آدم سے عیسیٰ تک پر وہ اپنی امت کے شہید، اور آخری رسول ان کے اوپر شہید علی الشہداء۔ ایک آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس امت قرآن میں کچھ معتبر افراد ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے اور اسی طرح سے ہم نے تم کو بھی امت وسط بنایا تاکہ تم عام امت کے لوگوں پہ شہید بنو، اور رسول تم پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم پر شہید بنے۔ یعنی محمد کے دو جاب ہیں، ایک قبل ولادت بشری ہے، نبیوں پر وہ شہید ہیں پردے سے، وہ ڈائریکٹ امتوں کے شہید ہیں، محمد نبیوں پہ شہید ہیں تاکہ قیامت میں گواہی دیں۔ ایک جاب ہے بعد وفات و شہادت رسول اللہ کا کہ اپنے بعد کے لیے جو امت وسط جو شہداء ہیں ائمہ یہ 12 وہ امت محمد کے ڈائریکٹ شہید ہیں، اور محمد ان ائمہ کے اوپر شہید علی الشہداء ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب قیامت میں امت نبیوں کو جھٹلا رہی ہوں گی کہ ہم تک پروردگارہ تیرا پیغام نہیں پہنچا، میدان محشر میں انبیاء اور امتیں ہوں گی اور عدل کا دن ہوگا، خدا کا قہر و غضب اور عدل کا دن ہوگا، اور جب امت نبیوں کو جھٹلا رہی ہوں گی تو اللہ کہے گا میں اپنے علم باطن سے فیصلہ نہیں کرتا، ہم کو معتبر گواہی چاہیے ہے کہ تم صحیح ہو کہ امتیں صحیح ہیں۔ اس وقت مشکل کشا انبیاء سید الانبیاء سلطان مرسلین محمد کی سواری آئے گی اور وہ نبیوں کے حق میں شہادت دیں گے کہ امتیں جھوٹی ہیں، یہ انبیاء سچے ہیں، انہوں نے حق تبلیغ ادا کیا، مگر آدم سے عیسیٰ تک تو محمد مشکل کشائی کریں گے، لیکن اب ایک آخری نبی وہ خود ہیں جو اپنی امت کے ڈائریکٹ شہید ہیں، ڈائریکٹ شہید ہیں۔ جب امت محمد قیامت میں محمد کو جھٹلا رہی ہوگی، کافر کہیں گے نہیں معلوم کہ آپ نے کہا تھا رسول ہیں، ارے مشرک کہیں گے ہمیں نہیں پیغام توحید دیا، منافق کہیں گے ہم کیا جانے من کنت مولا۔ تو جو ہر نبی کے حق میں شہادت دے رہا تھا اس نبی کو بھی ایک معتبر شہادت چاہیے ہوگی، تب علی مرتضی آئیں گے محمد کے حق میں گواہی دینے۔
اس کے بعد جب علی کو جھٹلائیں گے تو محمد مشکل کشائی کریں گے یہاں تک کہ آخری امام. بس عزیزوں، تو یہ ہے مکمل شہادتوں کا مکتب، جو بغیر گلا کٹائے ہوئے بھی شہید ہیں. اگر وہ توحید کے سجدے میں گلا بھی کٹا دے تو وہ سید الشہداء ہوتے ہیں. وہ سید الشہداء ہوتے ہیں جو پہلے سے شہید ہیں. شہید ان معنوں میں ہے کہ شہید پروردگار، شہید توحید. شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے، مقتول فی سبیل اللہ کو شہید، کہ وہ اپنی جان کو اس عقیدہ حقہ پہ گنوا کر یہ ثابت کر کے شہید بن جاتا ہے اپنے مسلک حق کا. اس لیے اسے شہید، وہ گواہ بن جاتا ہے. ہاں، جو سالار شہیداں ہیں، اگر وہ زیر شمشیر سجدے میں سر کٹا رہے ہوں تو وہ کتنے بڑے شہید ہوں گے. کس کا ذکر کیا جائے، کس کے اعتبار پہ توحید لی جائے؟ کیا وہ توحید کے میں معتبر ہیں کہ جو سجدے کر کے اپنے سر بچا گئے، یا وہ توحید میں معتبر ہیں کہ جو سجدے میں سر کٹا کے توحید و وحدانیت کو مضبوط کر گئے، بچا گئے؟ ایک مرد مومن جس کا وصف آپ نے مجھ سے کہیں بہتر نیّر صاحب کی زبان سے سنا، خاندانی قرابتوں، مشترک بزرگوں کے علاوہ براہ راست بھی ایک طویل عرصہ نوجوانی سے ان کی معرفت رہی، ان کی شفقتوں سے لطف اندوز اور فیضیاب ہوتا رہا. میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے، مگر اتنا لہک کے تعریف کرتے تھے اور اس شفقت سے مجلس کے بعد گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ محنت سوارت ہو گئی. علم دوست تھے، مختلف زبانوں پہ عبور تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم، مسائل فقہیہ جیسا کہ آپ نے سنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا پرہیزگار اور متقی انسان ہمیشہ میں نے مثبت دیکھا. دیکھیں، مثبت باتیں بھی ہوں، منفی بھی، یہ تو بہت نظر آتا ہے، مگر کوئی کشمش ایسی نہیں جس میں ڈنڈی نہ ہو. بہت معتبر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اچھائیاں اتنی زیادہ ہوں کہ برائیاں محسوس ہی نہ ہوں. بالکل نہ ہونا برائی تو عصمت تک پہنچا دیتا ہے، مگر کمال ہے اس عام انسان کا کہ جس کا تصور آئے. نیک کون ہے؟ جس کا تصور جیسے ہی نام لیا جائے ذہن میں تصور آئے، فوراً بڑی بڑی اچھائیاں ذہن میں آنے لگے، وہ معتبر ہے، وہ نیک ہے. تو ایسے بزرگ جو ہے وہ مشعل راہ ہیں ہم لوگوں کے لیے. ہاں، طویل علالت کے بعد داغ مفارقت دے گئے بچوں کو، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. آپ سب ظاہر ہے کہ احباب اور اعزاء، ملنے جلنے والے ہر مرحلے پہ موجود رہے، شریک رہے. میں چند جملے یہاں پہ نفسیاتی کہتا ہوں تسلی کے. خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کو اپنے بچوں، اپنے بیٹوں کا کاندھا مل جائے، جن کے جنازے کو. خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کو اپنی اولاد کا کاندھا مل جائے. یہ تو ہمیں ایک ہی میدان نظر آیا کہ جہاں پر جوانوں کا جنازہ بوڑھا اٹھا رہا. اجرکم اللہ. بس 4-5 منٹ میں زحمتیں تمام ہیں. وہ میدان کربلا ہے جہاں 56-57 سال کا بوڑھا حسین، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مگر عجب منزل ہے. ارے رشتوں کی ہر کسک کا مداوا اور ہر کسک اپنے شباب اور معراج پہ میدان کربلا میں موجود ہے. میں اکثر یہ جملے تسلی میں کہتا ہوں کہ حسین کربلا میں آئے تو بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. اکثر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ یک طرفہ امتحان دیکھا ہے ہم نے. بھئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے. مگر کربلا میں دو طرفہ مصیبت ہے. ایک جوان
صاحبان اولاد محسوس تو کریں. علی اکبر کا جنازہ آسان نہ تھا، لے کے چلے قوت بشری کو جمع کر کے، مگر چند قدم کے آگے چل نہ سکے. رکھ کے خیمے کا کیا مظلومیت ہے، بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں. آؤ بنی ہاشم کے بچوں، ارے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لے جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھ رہا ہے. اور ایک منزل امتحان وہ ہے کہ 11 محرم کو جب ارے بے کجاوا نبی زادیاں بے کجاوا اونٹوں پہ اسیر کر کے لاشوں کے درمیان سے گزاری گئی، تو سید سجاد کا وہ شدید ترین امتحان ہوا کہ اللہ کسی جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کی یہ بے کسی نہ دکھائے جو زین العابدین نے دیکھی. یہی تو سبب ہے کہ رنگ فخ تھا، روح نکلی جا رہی تھی. زینب نے سنبھالنے کے لیے کہہ دیا یا بنیا ما ارا تجود نفسک، اے لال یہ کیا دیکھ رہی ہوں، ذرا تم تو جان دے رہے ہو، سجاد تمہیں روح نکل رہی ہے. سجاد نے سر و سینہ پیٹ کے کہا اے بوبی اماں کیوں کرنا مر جاؤں، عالم جوانی اور باپ کا جنازہ خاک و خون میں غلطاں. ارے اتنا بے کس اور مظلوم ہوں کہ ایک چادر بھی نہیں ڈال سکتا حریہ جنازے پر. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. میں مجلس تمام کر دیتا مگر بیٹیوں کی تسلی کے لیے بھی اور تمام اہل خانہ اور ان کی اہلیہ کی تسلی کے لیے بھی چند جملے کہوں گا اور تمام کر دوں گا زحمتیں. حسین کے بھی 3 بیٹیاں تھیں. حسین کو اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. حسین کو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹے کا نام علی. 2 بیٹیاں لے کے آئے، ایک سکینہ ایک فاطمہ سے جو مشہور ہے، جو جوان بروایت ایک بیٹی کو چھوڑ آئے مدینے میں. ایک بیٹی نو کے نیزہ سے حسین اس کے مصائب دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 3.5-4 سال کی عمر میں اتنے مصائب جو 40 سال کی خاتون برداشت نہیں کر سکتی. بابا کے مقصد کو پورا کر کے زندان کی تاریکیوں میں دفن ہو گئی، اور ایک بازاروں میں بیٹی پھرائی جا رہی ہے جو ماں بہنوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. حسین نیزے سے یہ امتحان بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک بیٹی ارے انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بابا چچا بھیا آئے گا. بس ختم کر دی مجلس. ارے ان کی زوجہ کی تسلی کے لیے کہ سر پہ سایہ نہ رہا، اس روزگار کی کڑی دھوپ میں ایک سائبان ہے خنک شوہر کا سایہ سرپرستی. مگر کم سے کم جب اولاد موجود ہو اور لائق اور دیندار اور ذمہ دار اولاد، تو غم تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے. وہ غرور زندگی تو چور ہو جاتا ہے جو شوہر کی زندگی میں ہو، مگر بیٹے لائق ہو اولاد تو دل کو سہارا. آؤ ایک ماں ہمیں اور نظر آئی کہ جو زندان شام میں رہائی کے وقت ارے نکلنے کو تیار نہ تھی. یہی تو زینب سے کہا تھا بی بی کیا کروں جا کر. آپ جائیے اولو محمد صحیح عبداللہ تو ہے، مگر مجھ کو جلی کہا میں بے سہاگ کی ذرا مجبوری تو دیکھیے. ایک بچہ صحرائے کربلا میں گم ہو گیا، ایک بچی زندان شام کی تاریکیاں نگل گئی. شوہر کا جنازہ خاک و خون میں غلطہ چھوڑ کے آئی ہوں. ارے میں کیا کروں گی جا کر. یہی سبب ہے آزادارو، یہ قبر مرحوم کی موجود ہے. ارے جب چاہو آؤ، اشک بہا کے دل ہلکا کر لو. ہائے وہ پسماندگان قیدی کہ جو براوایت 1 سال بعد رہا ہوئے. اب اندازہ لگاؤ کہ روز 40 جب کربلا میں اہل حرام پہنچے ہوں گے تو قبر حسین کو دیکھ کے
کربلا کے مسافر، تیری تو قبر بھی اپنے قریب نہیں، اتنے دن سے بچھڑے ہیں تو دیکھی ہے، اور اب پھر مدینے جا رہے ہیں، نہ جانے کب ملاقات ہو۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتْلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے مزید گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب سید علی صاحب مرحوم جناب سید زبار حسین صاحب مرحوم علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔